السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں احسان الہی ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان آن لائن اکیڈمی۔ دوستو، آج ہم آپ کو احسان آن لائن اکیڈمی کی طرف سے آن لائن کمپیوٹر کورس کے ماڈیول 2 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ماڈیول 1 میں آپ نے کمپیوٹر کے بارے میں بیسک نالج حاصل کی۔ آج اس لیکچر میں ہم آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں مزید معلومات فراہم کریں گے اور بآسانی آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کمپیوٹر کا استعمال کر سکیں گے۔ تو چلیے دوستو، آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ Using the computer and managing files. Introduction. آبجیکٹیوز۔ سب سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو آن اور آف کیسے کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ، آپ کی سکرین پر آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ انٹروڈکشن ٹو ونڈو 7۔ ونڈو 7 کیا ہے اور ہم اسے کیوں یوز کرتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، آپریٹنگ سسٹم کیا ہے اور آپ کے کمپیوٹر میں کون سا آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے۔ ریم کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا، سی پی یو پروسیسنگ سپیڈ، آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ، اور اس کے برانڈ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، اور آپ سیکھیں گے کمپیوٹر کنفیگریشن۔ اس کے بعد لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے یوز آف ہیلپ کمانڈ۔ اس کا مطلب ہے آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے وقت کہیں آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو کمپیوٹر کی مدد سے ہی آپ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ یہ بھی ہم اسی لیکچر میں سیکھیں گے۔ Start the computer. سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کو چلانا یا آن کرنا سیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر یہ ایک سی پی یو نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سی پی یو پر ایک بٹن ہے۔ اس بٹن کو ہم پاور بٹن کہتے ہیں۔ اس بٹن کو دبانے سے کمپیوٹر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹر سٹارٹ ہوتے ہی آپ کے سامنے مانیٹر پر کچھ ٹیکسٹ نظر آنے لگتا ہے، جیسا کہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ کے مانیٹر پر ایک اسکرین آتی ہے۔ اس اسکرین کو ہم ڈیسک ٹاپ کہتے ہیں۔ اس ڈیسک ٹاپ پر جو چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی ہیں ان کو آئیکونز کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان آئیکونز کے نیچے ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے آئیکونز آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، مگر آئیکونز بنانا ہم بعد میں سیکھیں گے۔ آپ کو اسکرین کے نچلے حصے میں ایک بار نظر آ رہی ہے۔ اس بار کو ہم ٹاسک بار کہتے ہیں۔ اس بار میں بھی کچھ آئیکونز بنے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر کب اور کیسے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ٹاسک بار کے دائیں کنارے پر آپ بہت سے چھوٹے آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹاسک بار کے اس حصے کو ہم سسٹم ٹرے کہتے ہیں۔ ٹاسک بار کے بائیں کنارے پر ایک بٹن ہے جس پر مائکروسافٹ ونڈوز کا آئیکن بنا ہوا ہے۔ اس کو اسٹارٹ بٹن کہتے ہیں۔ شٹ ڈاؤن دا کمپیوٹر۔ ہم نے کمپیوٹر کو چلانے کا طریقہ تو سیکھ لیا اور ڈیسک ٹاپ کے بارے میں بھی کافی کچھ جان گئے۔ آئیے اب ہم سیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کو بند کس طرح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹاسک بار میں موجود اسٹارٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اس بٹن کو دبانے سے آپ کے سامنے ایک لسٹ آ گئی ہے۔ اس لسٹ میں مختلف چوائسیز ہیں۔ باقی آپشنز کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی ہم پہلی آپشن یعنی شٹ ڈاؤن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تھوڑی دیر میں آپ کا کمپیوٹر خود بند ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے کام کے دوران ہی پاور بٹن کو دبا دیں گے تو نہ صرف آپ کا کیا ہوا تمام کام ضائع ہو جائے گا، بلکہ آپ کا کمپیوٹر خراب بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن ونڈوز کے بارے میں دیتے چلیں۔ ونڈوز کے مختلف سالوں میں مختلف ورژنز آتے رہتے ہیں۔ ان میں مین فرق ان کے فیچرز اور لک اینڈ فیل کا ہوتا ہے۔ جیسے ونڈوز ایکس پی، ونڈوز 7،
ونڈوز 8، ونڈوز 10 وغیرہ۔ ونڈوز کے مختلف ورژنز میں کمپیوٹر کے شٹ ڈاؤن کا عمل تھوڑا سا مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تھے ونڈوز کے مختلف ورژن۔ اب ہم واپس اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ ریسٹارٹ دا کمپیوٹر۔ ابھی ہم نے سیکھا کہ کمپیوٹر کو بند کس طرح کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر خود بخود بند ہو اور پھر دوبارہ سٹارٹ ہو جائے یعنی ریسٹارٹ ہو جائے تو جس طرح ہم نے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کیا تھا اس طرح ہم سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد شٹ ڈاؤن کے ساتھ بنے ہوئے اس ایرو پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہم ڈراپ ڈاؤن مینیو میں سے ریسٹارٹ پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر بالکل اسی طرح بند ہو رہا ہے جس طرح شٹ ڈاؤن پر کلک کرنے سے ہوا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے پھر سے ڈیسک ٹاپ آ گیا ہے۔ بیسک ونڈو پراپرٹیز۔ آئیے اب ہم ونڈو پراپرٹیز کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں۔ آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پر ایک آئیکن بنا ہوا دیکھ سکتے ہیں جس کے نیچے کمپیوٹر لکھا ہوا ہے۔ اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ ڈبل کلک کرتے ہی ایک اسکرین ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس اسکرین کو کمپیوٹر فولڈر کہا جاتا ہے۔ آئیے کمپیوٹر فولڈر کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ سب سے اوپر آپ نیلے رنگ کی ایک بار دیکھ سکتے ہیں۔ اس بار کے دائیں کنارے پر آپ 3 چھوٹے سے بٹن بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بٹن پر ڈیش بنا ہوا ہے۔ اس بٹن کو ہم مینیمائز بٹن کہتے ہیں۔ اس کو دبانے سے کمپیوٹر فولڈر سمٹ کر ٹاسک بار میں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے اس فولڈر پر کلک کرنے سے یہ اسکرین دوبارہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس عمل کو ہم فولڈر مینیمائزیشن یا فولڈر کو مینیمائز کرنا کہتے ہیں۔ ڈیش سے اگلے بٹن پر ایک ڈبہ بنا ہوا ہے۔ اس بٹن کو میکسیمائز بٹن کہتے ہیں۔ اس کو دباتے ہی ہمارے سامنے موجود اسکرین بڑی ہو جاتی ہے اور پورے ڈیسک ٹاپ پر آ جاتی ہے اور یہ بٹن بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسکرین کو بڑا کرنے کے عمل کو ہم فولڈر میکسیمائزیشن یا فولڈر کو میکسیمائز کرنا کہتے ہیں۔ اس تبدیل شدہ بٹن پر کلک کرنے سے ہماری اسکرین واپس اسی سائز میں آ گئی ہے جس میں پہلے تھی۔ سب سے آخری بٹن پر کراس بنا ہوا ہے۔ اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے موجود اسکرین بند ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فولڈر ٹاسک بار میں بھی نظر نہیں آ رہا، یعنی یہ فولڈر اب بند ہو چکا ہے۔ اس فولڈر کو دوبارہ کھولنے کے لیے ہمیں پھر سے ڈیسک ٹاپ پر موجود کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرنا پڑے گا۔ اب ہم دوبارہ اس فولڈر کو کھولتے ہیں اور اس فولڈر میں موجود باقی حصوں کو دیکھتے ہیں۔ اوپر والی بار کے نیچے جو بار آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں بائیں طرف 2 بٹنز نظر آ رہے ہیں جن میں تیر کے نشان ہیں۔ ان کو بیک اینڈ فارورڈ بٹنز کہتے ہیں۔ ان بٹنز کے ساتھ دائیں طرف ایک باکس میں کمپیوٹر لکھا نظر آ رہا ہے۔ اس کو ایڈریس بار کہتے ہیں۔ ایڈریس بار کے ساتھ دائیں طرف ایک اور باکس ہے۔ اس کو سرچ باکس کہتے ہیں۔ ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ہم بعد میں سیکھیں گے۔ اس بار کے نیچے یہ ایک اور بار ہے۔ اس بار کو ہم ٹول بار کہتے ہیں۔ اس بار میں بنے ہوئے بٹنز سے ہم کئی مفید کام کر سکتے ہیں۔ یہ بٹنز ہمارے لیے ٹولز کا کام کرتے ہیں، اسی لیے اس بار کو ٹول بار کہا جاتا ہے۔ ونڈو میں سب سے نیچے موجود بار کو ڈیٹیلز پین کہا جاتا ہے۔ اس پین میں آپ کو کچھ مزید انفارمیشن نظر آتی ہے۔ ان سب کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے۔
कंप्यूटर्स बेसिक सिस्टम इंफॉर्मेशन। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, या इस कंप्यूटर की रैम कैपेसिटी कितनी है। ये सब जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के आइकॉन पर राइट क्लिक करते हैं। आपके सामने एक छोटा सा मेन्यू आ गया है। इस मेन्यू में से हम सबसे आखिरी ऑप्शन यानी प्रॉपर्टीज की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आपके सामने एक और स्क्रीन आ गई है। इस स्क्रीन के एड्रेस बार में सबसे आखिर में सिस्टम लिखा हुआ है। इस विंडो में आपके सामने एक विंडोज का आइकॉन बना हुआ है। इस आइकॉन के साथ सबसे ऊपर विंडोज एडिशन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। विंडोज एडिशन के बाद आप सिस्टम लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड कितनी है और आपके कंप्यूटर पर रैम कैपेसिटी कितनी है। जो स्क्रीन आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि 6 GB रैम लिखा हुआ है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में रैम की कैपेसिटी और हो, जैसे 2 GB, 4 GB वगैरह। इस विंडो को बंद करने के लिए हम टाइटल बार में बने हुए क्रॉस पर क्लिक करते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से, आज के मॉड्यूल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। कंप्यूटर के बारे में मज़ीद मालूमात हम नेक्स्ट मॉड्यूल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।